الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ان بچوں کو صحیح تربیت تو گھروں پہ ملنی چاہیے، وہ جو کہ نہیں ملتی، لیکن کم از کم ہمیں بھی چاہیے کہ مسجد کے ذمہ داران حضرات یا کوئی ذمہ دار کھڑا ہو کر ان بچوں کی تربیت کر دیا کرے تھوڑی دیر کے لیے. ان کو تو پتہ نہیں یہ آئے کہاں پر ہیں. یہ دیکھیے یہ مستقل چلتا رہے گا. یہ مہینہ بابرکت مہینہ ہے، اور اس مہینے کا نام مجھے بتانے کی ویسے ضرورت نہیں ہے. ربیع الاول. ایک ساتھ بولو، ربیع الاول. ساتھ دیں گے تو بات بنے گی. ربیع الاول کا مطلب نبیوں کے سردار کا مہینہ. سبحان اللہ کہتے ہوئے زبان پھٹتی ہے کیا؟ کچھ باتیں کڑوی نکلتی ہیں. آپ کا ذوق اور آپ کا شوق یہ بتاتا ہے کہ آپ کو محبت نہ تو زبان پر ہے نہ دلوں میں ہے. یہ مہینہ امام الانبیاء محبوب خدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے. تاجدار مدینہ اسی مہینے میں تشریف لائے، اور تاجدار مدینہ اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. تو میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ، خاموش نہ رہے کوئی بھی زبان. سارے نبیوں کے سردار کون؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. کرنے دھرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی. زمین کس نے بنائی؟ آسمان کس نے بنایا؟ زور سے بولے، زور سے. اتنے آرام سے کام چلے گا نہیں. زمین کس نے بنائی؟ آسمان کس نے بنایا؟ پانی کے اوپر اس زمین کو کس نے بچھایا؟ کرنے دھرنے والی ذات کون؟ ہمیں روزی دینے والا کون؟ موت دینے والا کون؟ موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے والا کون؟ زور سے. یار آپ اس وقت تو آپ نے کھانا وانا بھی کھایا ہوگا، پتہ تو چلنا چاہیے. محبت کا ثبوت دو اچھی طریقے سے. ایک مرتبہ آپ سبحان اللہ زمین پر کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جنت میں آپ کے نام کا ایک درخت لگا دیتے ہیں. اور ایک درخت ایسا درخت نہیں جس کو ہم زمین پہ دیکھتے ہیں. آپ نے بہت بڑے سے بڑا درخت دیکھا ہوگا، چند منٹ میں اس پہ نگاہ پھیر سکتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت میں ایک درخت اتنا بڑا ہوگا کہ اگر تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر اس کی مسافت طے کی جائے تو 100 سال تک اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. تو ہمیں یہاں بیٹھے بیٹھے کتنے درخت لگوا سکتے ہیں اللہ سے؟ بے شمار لگوا سکتے ہیں.
اور وہ درخت ہمارے لیے کل قیامت کے دن جنت میں سائے کا کام کریں گے، جہاں اللہ کے اس عرش کے علاوہ یا ان چیزوں کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اور اگر کسی کے ذہن میں آ جائے، اللہ کسی کو توفیق دے دے، تو نعرہ تکبیر بھی کبھی کبھی لگا دیا کرے، اس سے شان گھٹتی نہیں، آپ کی شان دونوں جہاں میں اللہ بلند فرماتے ہیں۔ تو اسی کو اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ سورۃ الزمر ہے، جن کو یاد ہو میرے ساتھ پڑھیں۔ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک ہم اولو الالباب۔ اے میرے بندے، تو زمین پر میرا ذکر کرتا جا، میں تیرے لیے جنت کا سامان تیار کرتا جاؤں گا۔ تو زمین پر بیٹھ کر میرا نام لیتا جا، سبحان اللہ، الحمدللہ اپنی زبان پر لے کر آتا رہے، میں تیرے لیے جنت کو واجب کر دوں گا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہدایت کیسے ملے گی؟ اسی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اے میرے بندے، تو میرا جب ذکر کرتا ہے زمین کے اوپر بیٹھ کر، میں آسمان پہ تیرے لیے ہدایت کے فیصلے لکھ دیا کرتا ہوں۔ تو پھر ہماری زبانیں خاموش رہنی چاہیے؟ نہیں رہنی چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے ہدایت کے فیصلے برابر لکھتے رہیں اور ہم اللہ کے محبوب بنے رہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا ذکر ہر وقت چلتے پھرتے بھی کریں۔ اور یہاں پر کیا ہے کہ یہ مساجد، یہ مدارس، یہ مکاتب یہی چیز سکھاتے ہیں کہ جو یہاں آپ سیکھ کر جاتے ہیں، اس کو اپنی زبانوں پر باہر بھی جاری ساری رکھیں۔ صرف یہاں مقصد یہ نہیں ہے کہ آدھا گھنٹہ یا 20 منٹ آپ کو بس سنا دیا گیا اور بات ختم ہو گئی۔ اصل مقصد تو یہی ہے کہ اس ساری چیزوں کو اپنی زندگی میں پنہا کرنے کی کوشش کریں۔ شروع کریں بات کو، تیار ہیں؟ دوبارہ نہ کہنا پڑے، جب موقع آئے، بات اچھی لگے، بات سمجھ میں آئے، تو بس آپ اپنا آپ ہی کہہ دیجئے گا، اپنے حصے کا کام کر لیجئے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا فرمایا، سب سے پہلے کس کی پیدائش ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جب پیدا فرمایا، زمین پر نہیں بلکہ آسمان کے اوپر، ساتوں آسمان کے اوپر سب سے پہلے جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں فرماتے ہیں، اللہ کے رسول کے ذریعے ہمیں پتہ چلا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا گیا تو سب سے پہلے آپ نے کیا کیا چیزیں دیکھی؟ جب آپ نے آنکھیں کھولی تو سب سے پہلے آپ نے کیا چیز دیکھی؟ قرآن مقدس کہتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جیسے ہی آنکھیں کھولی، اللہ نے آپ کے اندر روح ڈالی، آپ نے 6 چیزوں کا نظارہ کیا۔ کتنی چیزوں کا؟ 6 چیزوں کا نظارہ کیا۔ یاد رکھیں گے تو آپ کو ویسے بھی آسانی سے ساری چیزیں یاد ہو جائیں گی۔ 6 چیزوں کا نظارہ کیا تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کا عرش دیکھا، اللہ کی کرسی دیکھی، اللہ کے وہ مینار دیکھے، اللہ کے وہ ستون دیکھے جس پہ میرے رب کی کرسی سجی ہوئی ہے۔ اسی کو اللہ کا قرآن کہتا ہے، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ دوسری نمبر پر جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو روح پھونک کر ان کی آنکھیں کھولی، تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے عرش اور کرسی کے بعد سب سے پہلے جو جنت کا نظارہ کرایا گیا، آپ کو ساری کی ساری چیزیں دکھائی گئیں، جنت کی حوریں دکھائی گئیں، جنت کے درخت دکھائے گئے، جنت کی نہریں دکھائی گئیں، اور سب سے پہلے کیا دیکھا؟ اللہ کا عرش دیکھا، اور دوسرے نمبر پر کیا دیکھا؟ جنت دیکھا۔ تو اسی کو اللہ کا قرآن کہتا ہے، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ۔ اللہ نے جب کہا کہ آپ آرام کیجئے تو سب سے پہلے میں نے اب کیا دیکھا کہ جنت کو دیکھا۔
تیسرے نمبر پر حضرت آدم علیہ نے کیا چیز دیکھی؟ آپ نے دیکھا کہ حور ہیں، بڑی خوبصورت حوریں ہیں، اسی کو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 3 چیزیں ہو گئی۔ چوتھی چیز کی طرف جب حضرت آدم علیہ السلام کی نظر پڑی تو آپ نے دیکھا کہ درخت ہیں بڑے سائے دار، بڑے بڑے پتوں والے، بڑے خوبصورت لہراتے ہوئے، اور جب آپ نے ان کی طرف نظر کی تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کی آیت بنا دی ذواتا افنان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ کیا چیز ہو گئی؟ 4 چیزیں ہو گئی۔ 5ویں چیز حضرت آدم علیہ السلام نے جب فرشتوں کو دیکھا تو فرشتوں کو دیکھتے ہی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، کہ میرے اس آدم کو سجدہ کرو۔ حضرت آدم کہتے ہیں کہ میں نے سب سے پہلے فرشتوں کو دیکھا۔ سبحان اللہ۔ کیا چیز ہو گئی؟ 5 چیزیں ہو گئی۔ چھٹی چیز کی طرف چلتے ہیں، یہ یاد ہو گئی؟ پہلی چیز عرش دیکھا اللہ کا، دوسرے نمبر پر جنت دیکھی، تیسرے نمبر پر حور دیکھی، چوتھے نمبر پر جی کیا دیکھا؟ درخت دیکھے، شجر دیکھے، 5ویں نمبر پر فرشتے دیکھے۔ اب کیا رہ گیا؟ اب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب یہ کہا کہ فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو اور اب آرام کرو، کہاں پہ آرام کرنا ہے؟ جنت میں۔ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے۔ تو جیسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ میرے بندے حضرت آدم سے کہ آپ جنت میں رہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ڈالا تو وہاں بڑی خوبصورت آبشاریں چل رہی تھی۔ نہروں کا وعدہ کر رکھا نا کہ مومنین اور متقین کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں کیا دیں گے؟ نہریں دیں گے۔ یہ سارے کے سارے جب نظارے حضرت آدم علیہ السلام نے کیے تو آپ اس سے پہلے کہ کچھ بول پاتے اب اگلا جملہ پوچھیں۔ یہ 6 چیزیں ہو گئی، آبشاریں دیکھی۔ اب پوچھا حضرت آدم علیہ السلام سے کہ اے میرے بندے، سب سے پہلے نبی، سب سے پہلے بنی آدم، آپ نے یہ ساری چیزیں جو دیکھی ان میں آپ کو کیا کیا نظر آیا؟ ان میں آپ کو کیا کیا نظر آیا؟ 6 چیزیں دیکھی آپ نے، ان میں جو چیزیں دیکھی ان میں کچھ نظر آیا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے سب سے پہلے عرش کو دیکھا، سب سے پہلے میں نے اللہ کی کرسی کو دیکھا، میں نے اللہ کی کرسی پر، اللہ کے کرسی کے پلروں پر، اللہ کے عرش پر میں نے محمد محمد لکھا دیکھا۔ پہلی بات، حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، کہتے ہیں کہ اے میرے بندے، جب تو نے درخت دیکھے تو نے ان پہ کیا دیکھا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میری نظر جن جن پتوں پر گئی، ڈالیوں پر گئی، سارے کے سارے درختوں کی ڈالیوں پر، پتوں پر میں نے محمد محمد لکھا دیکھا۔ فرشتوں کو دیکھا، فرشتوں کو دیکھنے کے بعد جب اللہ نے کہا کہ سجدہ کرو، سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کہتے کہ سارے کے سارے فرشتے سجدہ کرتے جاتے ہیں، ہر ایک فرشتے کی پیشانی پر میں نے محمد محمد لکھا دیکھا۔ یعنی کہ ابھی دنیا قائم نہیں ہوئی ہے، ابھی دنیا بسائی نہیں گئی ہے، ابھی حضرت آدم علیہ السلام کہاں ہیں؟ جنت میں ہیں، اللہ کے پاس ہیں، لیکن ہر چیز میں کیا دکھایا جا رہا ہے؟ محمد محمد لکھا دیکھا۔ جب کہا کہ آپ نے اس کے علاوہ کیا دیکھا؟ فرمایا میں نے حور کو دیکھا، جنت میں جو حوریں تھیں
ان کے بدن کے اوپر، ان کے ماتھے کے اوپر، ان کی آنکھوں کے اوپر، ان کے گالوں کے اوپر، ان کے ہونٹوں کے اوپر میں نے محمد محمد لکھا دیکھا۔ گویا کہ ساری چیز میں اللہ کا عرش سجایا گیا ہے محمد محمد لکھ کر۔ تو ہمارا دل پھر کیسا رہنا چاہیے؟ محمد سے خالی بھرا ہونا چاہیے، محمد کے نام سے بھرا ہونا چاہیے، لبریز ہونا چاہیے۔ آؤ میں تمہیں ایک چھوٹے سا ایک واقعہ، مکہ کا دور ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبوت نہیں ملی ہے، نبوت کا دور ابھی نہیں آیا، مکہ میں قحط پڑ گیا، جانور پیاسے مرنے لگے، لوگ پیاسے مرنے لگے۔ مکہ کے سارے چودھری، سارے کفار، سارے مشرکین بیت اللہ کے ارد گرد جمع ہو کر دعا کر رہے ہیں، چادر پھیلا پھیلا کر، ہاتھ اٹھا اٹھا کر، اے رب کعبہ، اے اس بیت اللہ کو بنانے والے، ہمارے اوپر رحم کر دے اور ہمارے یہاں بارش برسا دے، جس سے کہ ہمارے جانور بچ جائیں، ہماری فصلیں اگائیں اور ہم زندہ بچ سکیں۔ یہ ایک آدھ دن نہیں، کئی دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن بارش نہیں ہوئی۔ بلکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مکہ المکرمہ بے انتہا گرمیوں والا شہر ہے، چاروں طرف گرمی ہی گرمی ہے۔ جو لوگ وہاں گئے ہیں وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کتنی گرمی رہتی ہے۔ اور آج تو الحمدللہ بہت آسائی سے ہو گئی ہیں، بہت سادھن اکٹھے ہو گئے ہیں، جگہ جگہ پر سعودی حکومت نے فین لگا رکھے ہیں، اے سی کے انتظامات کر رکھے ہیں۔ لیکن 1450 سال سے بھی زیادہ پہلے کیا عالم ہوگا؟ تو سارے کے سارے، جس میں ابو جہل بھی ہے، ابو لہب بھی ہے، اکرمہ بھی ہے، سارے کے سارے حضور سے بغاوت کرنے والوں کی لائن لگی ہوئی ہے، اور سب کہہ رہے ہیں کہ اس رب، اس بیت اللہ کو بنانے والے ہمارے اوپر رحم کر دے۔ جب کئی روز ہو گئے تو میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے بیت اللہ کے اندر۔ لوگوں نے مڑ کے دیکھا اور کہنے لگے کہ محمد آ گئے، محمد آ گئے۔ کچھ دیر کھڑے ہو کر یہ نظارہ اللہ کے رسول نے دیکھا۔ حضور نے کہا کہ بھائی اتنے پریشان کیوں ہو؟ کہنے لگے کہ محمد تمہیں پتہ نہیں، مکہ میں اس قدر کا قحط آیا ہوا ہے، اتنی پریشانی کا عالم ہے، اور ہم اللہ سے، ہم اس گھر کے بنانے والے سے بارش طلب کر رہے ہیں۔ حضور نے کہا کہ اچھا تو بارش تو ہو جائے گی، تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا۔ سارے کے سارے ایک زمان کہنے لگے کہ بتائیے کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا میں بس ایک مرتبہ کہوں گا، میں ایک مرتبہ کہوں گا اور اللہ بارش برسا دیں گے۔ زور سے اللہ بارش برسا دیں گے۔ لوگوں نے کہا کہ کیا کام کرنا پڑے گا؟ بولے کرنا یہ پڑے گا کہ مجھے آگے کرنا پڑے گا اور تمہیں پیچھے رہنا پڑے گا۔ اب جیسے ہی اللہ کے رسول آگے ہوتے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ اے میرے محمد، یہ دیکھو کہ میں نے کفار کو پیچھے کر دیا اور یہ بتا دیا کہ آپ امام الانبیاء ہیں، آپ ہمیشہ آگے رہنے والے ہیں اور آگے ہی رہیں گے۔ اب چند دیر کے بعد میں کفار کہنے لگے کہ ہم سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا، بچے بلخ رہے ہیں، اور آپ نے کہا تھا کہ کچھ میں صرف ایک بار کہوں گا، کہو جلدی سے، کہو جلدی سے کہو، جس سے کہ اوپر والا بارش برسا دے۔ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تو اللہ نے نبوت سے پہلے یعنی کہ بچپن سے ہی دکھانے شروع کر دیے تھے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ بھائی میں کچھ نہیں کہوں گا، میں کچھ نہیں کہوں گا۔ اب لوگوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے یہ کہا تھا کہ میں ایک بات کہوں گا، اللہ پانی برسا دیں گے، رب کعبہ بارش برسا دیں گے، اور آپ منع کر رہے ہو کہ میں نہیں کہوں گا، کہ ہاں میں نہیں کہوں گا۔
اب لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ تو زبان سے پھر گئے، آپ نے تو کہا تھا کہ میں کہوں گا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں کہوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے مکہ والو، او چودھریو، تمہیں بس ایک کام اور کرنا ہے، مرتا کیا نہیں کرتا، مثال ہے نا، مرتا کیا نہ کرتا، بھوکے پیاسے جو ہیں، لیکن حضور کی بات ماننے کو تیار ویسے نہیں رہے، سارے معجزے دیکھے ہیں، سارے معجزے دیکھے ہیں۔ میرے نبی نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، پھر بھی نہیں مانے نا، پھر بھی کلمہ نہیں لائے۔ آج بھی ایسے شیطان اور شرری لوگ ہیں کہ ساری چیز تو دیکھتے ہیں لیکن کلمہ نہیں پڑھتے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا۔ سارے کے سارا ایک زبان کہنے لگے کہ جی بتائیے کیا کرنا ہے، بولیے محمد کیا کرنا ہے؟ آپ نے کہا کہ سب کو میرے چہرے کا دیدار کرنا ہے، سب کو میرے چہرے کا دیدار کرنا ہے۔ اب سب نے کیا کیا؟ دیدار مصطفیٰ کرنا شروع کر دیا۔ تو اس سے ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ وہ ایسے بھی لعین تھے کہ جنہوں نے دیدار مصطفیٰ کیا لیکن پھر بھی جہنم میں چلے گئے۔ دیدار مصطفیٰ بھی کیا، حضور کو بھی پایا، حضور کی صحبت میں بھی رہے، حضور کے معجزات بھی دیکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا، پھر بھی کلمہ نصیب نہیں ہوا۔ گویا کہ اللہ نے ہدایت نہیں لکھی تھی، تو ہدایت کے فیصلے کے لیے پہلے ہمیں قدم بڑھانا ہوتا ہے۔ تو سب کی نظریں کہاں پہنچ گئی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے انور کی طرف۔ جیسے ہی میرے نبی نے ہلکا سا چہرہ اوپر کو کیا، ہلکا سا چہرہ، تو دیکھتے کیا ہیں کہ بادل آئے، موسم بنا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی۔ حضور کا چہرہ انور ابھی اسی جگہ پر رکا ہوا ہے۔ اب یہ کیا کہتے ہیں کفار مشرکین کہ اے محمد جلدی سے چہرہ اپنا اوپر کو کرو۔ حضور نے کہا کہ نہیں، ابھی نہیں، ابھی آپ کو میرا دیدار اور کرنا پڑے گا، میرا دیدار اور کرنا پڑے گا۔ اب سب کی نظریں جو تھوڑی بہت ادھر ادھر بھی تھی وہ سب کی سب کہاں آ گئی؟ حضور کے چہرے انور کی طرف آ گئی۔ میرے مصطفیٰ نے جب چہرہ تھوڑا سا اوپر کو کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رم جھم بارش شروع کر دی، رم جھم بارش شروع ہو گئی۔ ابھی یہ دیکھ ہی رہے تھے کفار، کہنے لگے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے محمد یہ تو ہلکی پھلکی سی آ رہی ہے، اس سے تو گزارا ہونے والا نہیں، موسم تو چینج ہو گیا لیکن پانی تو نہیں آیا، بھرنے لائق پانی نہیں آیا، کھیتی کے لائق پانی نہیں آیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے لوگو، اب تو تم میری وحدانیت کو مانتے ہو کہ اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اب تو اتنا تو سمجھ میں آ ہی گیا کہ میں نے چہرہ تھوڑا سا اٹھایا اور اس مالک کائنات نے ابر لا کر کھڑا کر دیا اور بادل کے ذریعے تمہیں یہ بتا دیا کہ تمہاری چلچلاتی دھوپ اور وہ گرمی کی شدت ختم ہو گئی، اور میں نے جب اپنا منہ تھوڑا سا اوپر کو اٹھایا اللہ نے رمجھم بارش شروع کر دی۔ کہنے لگے ہاں ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ آپ کوئی برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے کوئی مقرب بندے ہیں۔ میرے نبی نے جب چہرہ انور کو آسمان کی طرف کیا، زوردار بارش آئی اور پورے مکے میں پانی ہی پانی ہو گیا، پورے مکے میں پانی ہی پانی ہو گیا۔ اب ابو جہل کہنے لگا اے محمد بس کرو، اب تو ہم ڈوب جائیں گے، اب تو ہم غرق ہو جائیں گے، اب آسمان والے سے کہو کہ بس اب اس سے زیادہ ہمیں بارش کی ضرورت نہیں ہے۔ ادھر یہ کہہ رہے ہیں، ادھر اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے میرے محبوب تجھے آسمان کی طرف منہ اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی، تجھے اتنی تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں تھی، تو صرف انگلی سے اشارہ کر دیتا، میں تیرا رب بارش برسا دیتا۔
تو نے اتنی زحمت کیوں کی ہے؟ جب ایک انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتا ہوں تو میرے محبوب تو اگر انگلی کا اشارہ کر دیتا میں تو بارش جب بھی برسا دیتا۔ میرے نبی کا معجزہ ہے کہ پانی نہیں ہے، جنگ کا موقع ہے، ایک پیالہ پانی کہیں سے تلاش کیا گیا، پانی آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ساری تعداد میں صحابہ کرام موجود تھے۔ حضور نے کہا کہ اس پانی کو میرے پاس لے کر آؤ۔ پانی لایا گیا۔ اللہ کے حبیب تیرے میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے کے اندر اپنی انگلی مبارک ڈبوئی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ پانی کا جھرنا بہنے لگا، ٹونٹیاں نکل پڑی آپ کی انگلیوں سے، اور سارے کے سارے لوگوں نے پانی بھی پیا اور مشکیزوں میں بھر کر بھی رکھا۔ تو میرے نبی کے کمالات، معجزات، لیکن جس نے مانے وہ کامیاب ہو گیا، جس نے نہ مانے وہ راندہ ہو گیا۔ آج اس دور میں 1450 سال کے بعد کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے کہ جنہوں نے اپنا نام، اپنی شکلیں، اپنی صورت تو اس طریقے سے بنائی ہوئی ہیں کہ دیکھنے کو تو وہ عالم لگتے ہیں، وہ علماء لگتے ہیں، لیکن ان کا جو انداز ہے شریعت کے اندر چیزوں کے دخل کرنے کا یا لوگوں کو بدعت کی طرف دھکیلنے کا آج بھی اسی طریقے سے قائم ہے، اور لوگ اس پر اتنے جمے ہوئے ہیں۔ اگر ان کو کسی اچھی چیز کی طرف بلانے کی کوشش کرو، اگر ان کو بدعت چھوڑنے کے لیے کہو، اگر ان کو سنتوں کی طرف لانے کے لیے کہو، تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ آدمی نئی نئی باتیں بتاتا ہے، کیونکہ ہماری نسلوں میں تو یہ چلا آ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جوان لوگ بوڑھے ہو جائیں گے اور بچے جوان ہو جائیں گے اسی بدعت میں، اور قبروں میں چلے جائیں گے، لیکن وہ بدعت ان سے چھوٹے گی نہیں، اور اگر ان کو کوئی چھڑانے کے لیے کہے گا، اگر ان کو کوئی صحیح راستہ بتانے کے لیے ان کو دعوت دے گا، تو وہ سیدھا سیدھا کہیں گے کہ یہ نیا دین گھڑ رہا ہے، یہ نئی دین کی بات بتا رہا ہے۔ آج بھی ہمارے گھروں میں، ہماری نسلوں میں، ہمارے شہروں میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے محلوں میں اتنی ساری چیزیں ہیں کہ جن کو ہم دین سمجھ کر کرتے ہیں، لیکن وہ دین کا حصہ نہیں ہوتی۔ بلکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت لوگ یہ سمجھیں گے اگر ان سے کوئی رسم چھوٹ جائے، کوئی بدعت چھوٹ جائے، تو وہ یوں کہیں گے کہ لگتا ہے ہم سے کوئی سنت چھوٹ گئی، لگتا ہے ہم سے کوئی دین کا کام چھوٹ گیا، لگتا ہے اب ہم سے اللہ ناراض ہو جائے گا۔ صحابی نے پوچھا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیا اس وقت مسلمان نہیں ہوں گے؟ کیا اس وقت عالم نہیں ہوں گے؟ کیا اس وقت مفسر نہیں ہوں گے؟ کیا اس وقت فقیہ نہیں ہوں گے؟ کتنا خوبصورت جواب دیا کہ ہاں ہوں گے، ہاں ہوں گے، عالم ہوں گے لیکن کم ہوں گے، عالم ہوں گے دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہوں گے، لیکن پیسے والے لوگ ہوں گے وہ ان کی بات کو جو تھوڑے سے بچیں گے، جو اپنے آپ کو دین کی طرف لے کر چلنے والے ہوں گے وہ تھوڑے سے ہوں گے، لیکن وہ مالدار لوگ ان کی باتوں کو نہیں سنیں گے اور وہ اپنے آپ کو دوزخ میں لے جا کر چھوڑیں گے۔ آج ہو رہا ہے، آج ہو رہا ہے، ہو رہا ہے نا؟ ہاں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جب صحابی نے سوال کیا کہ اس وقت کیا ان کو سمجھایا نہیں جائے گا؟ کہ ہاں ان کو سمجھایا جائے گا، لیکن وہ اپنی دنیا میں اتنے مستغرق ہو جائیں گے، اتنے منہمک ہو جائیں گے کہ ان کو صرف دنیا کمانا یاد ہوگا، نہ ان کو اللہ یاد آئے گا، نہ ان کو اللہ کا رسول یاد آئے گا۔ تو اس وقت یہ قیامت کے قریب ہونے کے منظر ہیں جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔